اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے. کاروبار کے اندر اگر آپ کے اسٹرانگ ورک ایتھکس ہے نا تو یہ چیز آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ آپ کی سوچ ہے. تو حالات برے ہوں اچھے ہوں، آپ ایک اپنا فیصلہ کریں، فیصلہ صادر فرمائیں اپنے کاروبار کے اندر. اپنے کام میں کچھ نیا کریں، کچھ جدید کریں، کچھ مختلف کریں. آپ کا بزنس جو ہے وہ سیلف ڈریون ہونا چاہیے، دھکا سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ سیلف ڈریون ہو. انہیں پتا ہو کہ یہ چیک لسٹ ہے، دیز آر امپورٹنٹ تھنگس وی ہیو ٹو ڈو. کاروبار دراصل انہی دونوں لفظوں کے گرد گھومتا ہے، رسک ٹیکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. آپ کی جو کمپنی پالیسی ہے وہ سادہ ہو. آنیسٹی آپ کی پالیسی کا حصہ ہے، سمپلسٹی آپ کی پالیسی کا حصہ ہے. مقاصد آپ کلیئر رکھیں، دو ٹوک کلیئر، سادہ، سمجھ آنے والے، تاکہ پوری جو ہول مشینری ہے آپ کے بزنس کی وہ ان کو کلیئر آبجیکٹیوز کا پتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی، کیونکہ پاکستان کے اندر ان لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہوا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو کمپیٹنٹ نہیں ہے، جو آئینی طور پہ نہیں آئے ہوئے. کیونکہ کوئی بھی ملک اگر آئینی طور پہ چلتا ہے، اس میں جمہوریت ہوتی ہے، تو جو پبلک کے نمائندے لوگ مقرر کرتے ہیں، اگر ان کو اقتدار دیا جائے تو اسی لیے لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں کہ ان کو اس کی اہلیت ہوتی ہے، یا دنیا ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور وہ بہترین ملک چلاتے ہیں. لیکن اس سارے جو بری صورتحال ہے بزنس کے اندر، اکانومی سکڑ گئی ہے اور نااہل حکومت چلا رہے ہیں. اس میں بھی بزنس چلانا ہے، بزنس تو ہم نے کرنا ہی ہے، کیونکہ اس سے ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اس سے ہماری انویسٹمنٹس ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس مشکل صورتحال سے نکل سکتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ جو اچھی صورتحال ہوتی ہے وہاں ہر بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے. جب مشکل صورتحال ہوتی ہے تب بزنس کرنا کمال ہے. when the going gets tough the tough gets going. تو یہاں پہ بڑی اہلیت اور کیپیبلٹیز چاہیے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار ہمارا بزنس اچھا نہیں چل رہا، تو ہمارا تو بزنس اللہ کا شکر اچھا چل رہا ہے. جن کا نہیں چل رہا ان کے لیے چند مشورے ہیں بڑے قیمتی. ان کا کاروبار میں چار چاند لگ سکتے ہیں، بزنس ان کا اچھا ہو سکتا ہے. اور اس بنیادی فلسفے پہ کام کریں، یا نئے وہ انٹرپرینوریل جو مائنڈ کے لوگ ہیں جو کہ انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے باتیں بہت ویلیوبل ہیں. اس کی بزنس میں اور انٹرپرینورشپ میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا امپورٹنٹ فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر خیال رکھنا چاہیے، جن کو اہمیت دینی چاہیے، تو کاروبار چمکے گا. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیے جی، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں، جن کو بنیادی اپنا فلسفہ بنائیں، اس کے اوپر ایمفسائز کریں، اس کو اہمیت دیں، تو آپ کا کاروبار چلے گا. نمبر 1 ہے کہ اسٹرانگ ورک ایتھک. مشکل صورتحال ہو، اچھی صورتحال ہو، بری صورتحال ہو، کاروبار کے اندر اگر آپ کے اسٹرانگ ورک ایتھکس ہے نا تو یہ چیز آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ آپ کی سوچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نا آپ کے اس میں بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. آپ کی جو بنیادی فلسفہ آف یور لائف ہے اس میں اسٹرانگ اگر ورک ایتھکس ہوں گے تو یہ چیز آپ کو بہت کئی گنا فائدہ دے گی. بس جس تک آپ کی یہ بات پہنچے گی کہ یار یہ بندہ فیئرنس کے ساتھ ہے، یہ ورک ایتھکس کے ساتھ ہے، یہ ڈنڈی نہیں مارتا، یہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، یہ دو نمبری نہیں کرتا، تو اسی طرح آپ کا بزنس آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. بس انتظار یہ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، اور وہ اٹس اے میٹر آف ٹائم، وہ خود بخود پتہ لگ جاتا ہے. تو حالات برے ہوں اچھے ہوں، آپ ایک اپنا فیصلہ کریں، فیصلہ صادر فرمائیں اپنے کاروبار کے اندر کہ بھئی ہم نے اسٹرانگ ورک ایتھکس کا مظاہرہ کرنا ہے. جو بھی کسٹمر آئے گا، ریگارڈ لیس کہ وہ نیا ہے پرانا ہے، کم انویسٹمنٹ کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے، تھوڑا سودا لے رہا ہے زیادہ سودا لے رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے ورک ایتھکس جو ہے وہ کمال ہوں گے، وہ اس کو اپیل کریں گے، اور وہ ہمارا چلتا پھرتا جو ہے وہ پبلسٹی کا باعث بنے گا. تو نمبر 1 آپ ایمفسائز کیجئے ٹینشن کو چھوڑتے ہوئے اسٹرانگ ورک ایتھکس کے اوپر. آج جب کہ لوگ ڈنڈی مارے ہوں گے، آپ اگر اسٹرانگ ورک ایتھکس پہ ہوں گے تو آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ جی انوویشن کریں. آپ اپنے کام میں کچھ نیا کریں، کچھ جدید کریں، کچھ مختلف کریں، کچھ آؤٹ آف دا باکس کریں. کیونکہ بزنس اس طرح سے نہیں چل رہے نا جس طرح سے ایک عام نارمل حالات کے اندر تو ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز بک رہی ہے، کسٹمر آ رہا ہے وغیرہ. لیکن ابھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو نا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے آپ کو کچھ انوویٹ کرنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے، کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، تو سو دیٹ کہ وہ لوگوں کو اپیل کر جائے اور آپ کا کسٹمر آ جائے، آپ کا کام چل جائے، آپ کو جو ہے نا وہ
ان سب کے مقابلے میں اہمیت حاصل ہو جائے. تو انوویشن بہت بڑا لفظ ہے, بہت بڑی سائنس ہے اس کے اندر. آپ اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کر سکتے ہیں, آپ انسینٹو ابھی لے کے آ سکتے ہیں. ابھی آپ کو there are so many things کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں انوویشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کاروبار چمک جائے گا. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ سیلف ڈریون. آپ کا بزنس جو ہے وہ سیلف ڈریون ہونا چاہیے, دھکا سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو ہر لیول پہ جا کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کرو یہ نہیں کرو, اس طرح نہیں چلے گا. ایسے لوگ آپ کو چاہیے کہ جو ایک پالیسی کو لے کے امپلیمنٹ کرے, سیدھا ناک کی سیدھ کے اوپر وہ کام کرے, بس کوئی ہیرا پھیری لیفٹ رائٹ وہ کرے ہی نا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سیلف ڈریون ہو, انہیں پتا ہو کہ یہ چیک لسٹ ہے, دیز آر امپورٹنٹ تھنگس وی ہیو ٹو ڈو ان 8 hours, جو بھی ہمارا جاب ہے تو وہ وہی کرے ریلیجیسلی, ریگولر بیسس پہ. کوئی بھی کسٹمر آئے وہ اسے ڈیویٹ نہ کریں, وہ بالکل وہی کریں. تو ان کو سیلف ڈریون بنائیں. کاروبار میں اندر آپ خود سیلف ڈریون ہو, کیونکہ جو بزنس باہر سے اپریٹ ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ باہر کے حالات تو بدل جاتے ہیں, کبھی اچھے کبھی برے. لیکن جو سیلف ڈریون بزنس ہوتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کا اعتماد رہتا ہے, لوگوں کی دلچسپی اور اہمیت رہتی ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کا کانفیڈنس رہتا ہے. اگر آپ کا کانفیڈنس بہتر ہوگا تو آپ کا بزنس زیادہ چلے گا. نمبر 4 یہ ہے کہ جی رسک ٹیکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. کاروبار دراصل انہی دونوں لفظوں کے گرد گھومتا ہے, رسک ٹیکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. رسک ٹیکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ, رسک ٹیکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. فیصلہ جو تھنک اینڈ گرو رچ کتاب ہے نا, اس کے اندر جو 30 غلطیاں ناکامی کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں, 30 وجوہات, جو کہ تقریباً کوئی 5000 کامیاب بزنس مین کے ساتھ نیپولین ہل نے ڈسکس کیا. اس میں اینڈریو کارنگی تھا, اس میں ہینری فورڈ تھا, اس میں بہت سارے لوگ تھے. تو 30 سامنے آئیں وہ ریزنز کے جس کی وجہ سے کاروبار فیل ہوتے ہیں. تو اس میں ٹاپ آف دی لائن جو ہے وہ فیصلہ نہ کرنا تھا, ڈیسیژن میکنگ, انڈیسیژن کی صورتحال میں رہنا, فیصلہ نہ کر پانا, یہ کاروبار کی فیلئر کا باعث ہے تھنک اینڈ گرو رچ کے مطابق. تو ڈیسیژن میکنگ اور رسک ٹیکنگ ہی کاروبار ہے. اور اگر رسک ٹیکنگ آپ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, یعنی رسک کے اندر بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے بھی ویدر وی گو اور ناٹ, ہے نا, وی ڈو اور ناٹ. تو وہ جب آپ رسک ٹیکنگ اور فیصلہ سازی آپ کی ہوگی نا, تو اس سے ہی آپ بزنس میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انٹرپرینورشپ کے لیے یہ دونوں چیزیں بنیادی ہیں, بیس ہیں. اور کسی بھی کام کی اگر بیس نہیں ہوگی تو آپ سے کام کیسا ہوگا. تو یہ چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہے کہ رسک ٹیکنگ اور ڈیسیژن میکنگ آپ کو ٹائملی کرنی ہے, اسی سے آپ کا کاروبار آگے بڑھے گا. نمبر 5 اور آخری جو امپورٹنٹ بات ہے نا آپ کو بزنس کو آگے بڑھنے میں, کامیاب ہونے میں, وہ ہے کہ کلیئر آبجیکٹیوز آپ کے ہونے چاہیے. یعنی آپ کی جو کمپنی پالیسی ہے وہ سادہ ہو. آنیسٹی آپ کی پالیسی کا حصہ ہے, سمپلسٹی آپ کی پالیسی کا حصہ ہے, کلیئر جو ہے نا آپ کی ڈائریکشن ہے, کلیئر پالیسی ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز. تو یہ کلیئر آبجیکٹیوز رکھیں بزنس کے لیے, مقاصد آپ کلیئر رکھیں, 2 ٹوک کلیئر, سادہ, سمجھ آنے والے, تاکہ پوری جو ہول مشینری ہے آپ کے بزنس کی وہ ان کو کلیئر آبجیکٹیوز کا پتہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ کاروبار فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آبجیکٹیو تو کلیئر ہیں, بس وہ نیچے والوں کو کلیئر نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ اوپر بیٹھ کے ٹربل شوٹنگ کر رہا ہے, نیچے ٹربل کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو وہ کلیئر آبجیکٹیوز جب آپ کے ایک مقاصد ہوں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے کمپنی کی آرگنائزیشن کی جو مقاصد ہے, پالیسی ہے, وہ یہ ہے, اس پہ سارے ایک یکجان ہو کے کام کریں گے تو بہت کام بھی اچھا ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. کاروبار میں بے شک کم لوگ ہوں, لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ایک آبجیکٹیو پہ کام کرنے میں انہیں کلیئر آبجیکٹیو کا پتہ ہو, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کوئی ایک بندہ 11 کے برابر کام کر سکتا ہے اگر کلیئر آبجیکٹیو اس کو پتہ ہے تو, ادروائز 11 جو ہے وہ 1 کے برابر بھی آؤٹ پٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو کلیئر آبجیکٹیوز کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ 5 باتیں ہیں جو کہ آج مشکل دور کے اندر آپ کے کاروبار میں ضرور 4 چاند لگا دیں گے. اسی بیسس پہ میں کام کرتا ہوں اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارا کام اچھا ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.